حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا ذکر خدا کی تجلی ہے۔ تمام دعائیں، تمام احادیث، تمام کمالات، سب کے سب خدا کی تجلی کا نشانہ بننے کے لیے ہیں، بس۔ لہذا ان کا یہ ذکر بہت طاقتور ہے۔ ان کی کشتی، تمام کشتیاں، تمام سفینۃ النجات، جب وہ آتی ہے تو سب ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ کربلا کی سفینۃ النجات جب وہ چلتی ہے تو کشتیاں ایک طرف رک جاتی ہیں تاکہ اس سے ٹکرا نہ جائے اور غرق نہ ہو جائیں۔ زاہدوں کی کشتی، عابدوں کی کشتی، نمازیوں کی کشتی اور پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب کشتیوں پر سوار حقیقت کے سمندر میں جا رہے ہیں، جب تک کہ امام حسین کی کشتی آتی ہے تو یہ سب ایک طرف ہو کر راستہ دیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل کشتی ہے، وہ تیز ہے، وہ خدا کی تجلی ہے۔ آپ نے صوفیہ کے بارے میں سنا ہوگا کہ کبھی وہ تجلی کرتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا، آپ نے کتابوں میں یا اہل علم سے سنا ہوگا۔ یہ کربلا جب اپنی تجلی دکھاتی ہے تو یہ ایک کڑوی شراب ہے جو خدا کے سوا ہر چیز کو جلا دیتی ہے۔ آپ نے کڑوی شراب کے بارے میں سنا ہے کہ مجھے وہ کڑوی شراب چاہیے جو مردوں کو پچھاڑ دے، اس کی طاقت ایسی ہو کہ میں ایک لمحہ سکون پا سکوں، جیسا کہ حافظ نے کہا ہے۔ انہوں نے وہ اشعار کہے، ان کا جو بھی مقام تھا، جو بھی درجہ تھا، وہ ان کا اپنا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک کڑوی شراب پینا چاہتا ہوں تاکہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے نجات پا سکوں۔ کربلا، وہ سچائی کے ساتھ محبت کو پرکھتا ہے اور آگے بڑھتا جاتا ہے، یہاں تک کہ شہید ہو جاتا ہے، قربان ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ صرف دنیا سے سکون نہیں پاتا، بلکہ دنیا وہ آخرت کا خالق بنا دیتا ہے۔ اہم امور کا انکشاف، پتہ نہیں کیا، مشکلات کا حل، ان کی خاک، کربلا کی خاک۔ اہل بیت کے دوست، وہ لوگ جو کربلا کے اس واقعے کے قریب جاتے ہیں، کربلا ان کے وجود کو اپنی خاک میں سمو لیتی ہے۔ دیکھیں، جو شہدائے کربلا گئے، جیسے وہب تھے اور دوسرے اصحاب تھے، وہ سب شہید ہو گئے۔ وہ سب اب اس خاک کا حصہ ہیں۔ وہ سب ایسی خاک ہیں کہ اگر آپ اسے سمندر کو دکھائیں تو سمندر پرسکون ہو جائے گا، بالکل خاموش ہو جائے گا۔ ایک بفرا ہوا سمندر جو کشتیوں کو غرق کر رہا ہو، وہ اس خاک کو دیکھ کر شرمندہ ہو جاتا ہے اور شور مچانا چھوڑ دیتا ہے، وہ پرسکون ہو جاتا ہے۔ اور اگر کوئی سیلاب آئے جو لوگوں کے گھروں کو تباہ کر رہا ہو، حضرت ابا عبداللہ کی تربت کا ایک ذرہ یا سوئی کی نوک برابر مٹی اگر اس پانی کو دکھا دیں تو جسم کا وہ بخار فوراً زمین میں اتر جاتا ہے، پھر وہ تڑپتا نہیں، نقصان نہیں پہنچاتا، سکون آ جاتا ہے۔ ایک اور سادہ سی مثال، ایک چھوٹے بچے کو بخار ہو گیا ہے، 40 ڈگری بخار ہے، ذرا سی تربت دکھاتے ہو، پانی میں ملاتے ہو اور اس کے حلق میں ڈال دیتے ہو، فوراً وہ بخار شرمندہ ہو جاتا ہے، بجھ جاتا ہے، ٹھنڈا پڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب سے تربت کلام کرتی ہے، کہتی ہے کیا بات ہے، اتنا شور کیوں مچا رہے ہو، تمہیں معلوم ہے میں نے کتنے طوفان دیکھے ہیں، میرے پاس کیا کچھ تھا۔ تربت کلام کرتی ہے، کہتی ہے کیوں ہنگامہ کر رہے ہو، تمہیں نہیں معلوم میں کہاں سے آئی ہوں، کہاں سے چلی تھی، میں نے اصغر دیا، اکبر دیا، میں ہر چیز سے گزر گئی، میں پیاسے لبوں کے ساتھ تھی، جان دے دی اور اب بھی پیاسی ہوں۔ تربت باتیں کرتی ہیں، میرے اہل بیت کے چاہنے والے پہلے پیاسے ہوتے ہیں، پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں، پھر ان کی طلب شدید ہو جاتی ہے، پھر وہ عاشق بن جاتے ہیں۔ بھلا عاشق کے ساتھ کیا کرتے ہیں، اسے قتل کر دیتے ہیں اربا اربا، عاشق کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، گھوڑوں کے سمو تلے تم دیکھتے ہو کہ لاشوں کو لے گئے۔ شہادت کے بعد عاشق کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے، محب کے ساتھ یہی ہوتا ہے، اس خاندان کے دوستوں کے ساتھ یہی کیا جاتا ہے، انہیں مار دیتے ہیں اور بوٹی بوٹی کر دیتے ہیں، انہیں شہید کر دیتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑا کر دیتے ہیں اور اسے نرم کر دیتے ہیں۔ یہ تربت بن جاتی ہے۔ بھائی خود کو مٹا دو تاکہ تربت بن جاؤ۔ تربت بناتی ہے، اصل میں کربلا تو ہے ہی تربت بنانے والی، قیامت تک یہ قافلہ موجود ہے، یہ تربت بناتا رہے گا۔ خود کو سونپ دو، تربت بن جاؤ۔ جانتے ہو تربت کا مطلب کیا ہے؟ تربت کا مطلب ہے کہ اگر کوئی بندہ جس کا کربلا سے تعلق ہو یا وہاں شہید ہوا ہو یا وہاں کی مٹی بن گیا ہو،
وہ جس شہر میں بھی آرام کرے گا خدا اس شہر سے بلاؤں کو ٹال دے گا. آخر تربت جو ہے کسی ملک سے گزرتے ہوئے وہاں ٹھہر گیا، سو گیا. اس وقت پھر اس کی روایتیں آپ خود جا کر تلاش کریں، کیونکہ وہ تربت ہے، یعنی اس کے پاس کچھ نہیں، وہ بس کائنات میں حسین حسین پکارتی ہے. بس حسین حسین کہتی رہتی ہے. ایک زمانے میں ایک ہندی سعید تھے، کربلا میں تھے. اکثر دوستوں نے انہیں دیکھا تھا. آپ حضرات نے تو انہیں بہت دیکھا تھا. وہاں حضرت ابو الفضل کے مزار کے پاس ان کا ٹھکانہ تھا. وہ حرم میں بیٹھا کرتے تھے. ان کا رونا ظاہری نہیں تھا کہ جیسے کوئی روتا ہے، لیکن کبھی کبھی اچانک 50-40 آنسو نکل آتے اور ان کی مبارک داڑھی پر گرنے لگتے. وہ اتنے خوبصورت، قداور اور گندمی رنگ کے تھے. بھرا ہوا چہرہ اور کثرتی بدن. وہ حضرت ابا عبداللہ کے سرہانے 3 گھنٹے بیٹھے رہتے تھے. بس بیٹھے رہتے تھے. اصل میں جب آپ حرم میں داخل ہوتے تو سب سے پہلے ان کا جمال نظر آتا تھا. وہ حضرت کا غلام تھا. حضرت نے اسے اپنے زائرین کو دیکھنے کے لیے رکھا تھا جب وہ حرم میں داخل ہوتے تھے. ایک اور عاشق تھا جو ترک تھا. وہ ایران سے وہاں گیا تھا. وہاں اس سے ملاقات ہوئی. اس نے پوچھا کہ تم امام حسین کی زیارت کیسے کرتے ہو؟ جیسے ہی اس نے یہ کہا، میں نے دیکھا کہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، جیسے لوٹے کی ٹوٹی سے پانی گرتا ہے. اچانک آنسو بہ نکلے. اس کے سامنے گرے، کپڑوں پر نہیں، آنکھوں سے باہر اچھل پڑے. پھر اس نے کہا حسین، اور اپنا ہاتھ یوں کیا، اپنے بدن پر ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ سارا وجود، یہ سب حسین 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 پکارتا ہے. سب یہی صدا دیتے ہیں، یعنی میرا خون، میری رگیں اور میرا بدن سب یہی پکارتے ہیں. تو وہ گر پڑا. وہ خود بھی عاشق تھا، ترک تھا. جیسے ہی اس نے دیکھا کہ اس نے ہاتھ یوں کیا اور حسین حسین کہا، وہ خود ہی گر پڑا زمین پر. امام حسین کے ساتھ انسان خوبصورتی سے سیکھتا ہے. ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ ہر جگہ ہر کام میں انسان اس کی خوبصورتی سے ہی فائدہ اٹھاتا ہے. اور یہ جو میں نے کہا کہ سب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ظاہر ہے وہ خدا کی تجلی ہے. جب وہ آتی ہے تو اسے برے اور بھلے کی تمیز نہیں ہوتی. وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، پھر مہلت نہیں دیتی. خوبصورت اور بدصورت کا فرق نہیں کرتی. دنیا کی آگ جب بڑھ جائے تو وہ تر خشک سب کو جلا دیتی ہے. یہ تو دنیا کی آگ ہے. عشق اور آخرت کی آگ کا تو کیا ہی کہنا. وہ خدا کی تجلی ہے. اس دنیا کی آگ کو 40 سمندروں سے گزار کر یہاں لائے ہیں. جب وہ بھڑکتی ہے تو تمام گھروں کو آگ لگا دیتی ہے. آگ بھی آگ لگا دیتی ہے. جب آگ بہت زیادہ ہو جائے، اس آگ کو 40 سمندروں سے گزارا گیا جو دنیا میں آئی ہے. عشق کو نیچے اتارا گیا، اسے لائے اور پھر فطرت میں لے آئے. اسی طرح 40 سمندروں نے اسے بدل دیا. جیسے سورج کو دنیا میں لائے. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ سے سورج تک کتنا فاصلہ ہے. اسے بار بار لے گئے، بار بار طلوع غروب کیا، بار بار طلوع کیا، بار بار غروب کیا. اسے دوبارہ بنایا، اسے نیچے اتارتے رہے، یہاں تک کہ یہ سورج بن گیا جس کی ٹکیا کو ہم دیکھ نہیں سکتے. چاند بھی ایسا ہی ہے، ستارے بھی ایسے ہی ہیں. ان سب کو ماہ ولایت سے لیا گیا ہے. تنزیل، پھر تبدیلی، تنزیل، تبدیلی، تنزیل، تبدیلی، یہاں تک کہ یہ چاند یہاں آ گیا. کتنے سمندروں، کتنے افقوں سے اسے نیچے اتارا گیا، تب جا کر یہ بنائے. مہربان خدا، خدا کی تجلی، کربلا. اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. بس اس کی خوشبو پہنچ جائے، اس کے قریب چلا جائے، پھر وہ جو کچھ بھی ہو. اس نے کہا میں دیوانہ ہو گیا، میں وہاں پہنچ گیا. تب فی نینوا، آپ جانتے ہیں تب کیا ہے؟ جہاں آگ بہت زیادہ ہو اسے آگ کی تپ کہتے ہیں. تپ فی نینوا. میں نینوا کے گرد و نواح میں گیا. میں کنارے سے گزر رہا تھا لیکن اس نے مجھے اپنی گرفت میں لے لیا. ولایت کی بجلی اور خدا کی تجلی کی بجلی چمکی اور مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا. کسی کو اس کی سمجھ نہیں آتی. گناہگار کو سمجھ نہیں آتی، خطا کار کو سمجھ نہیں آتی. خدا نصیب کرے کہ انشاءاللہ اس کے مالک کو بھی سمجھ سکے. صرف سنے نہیں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کے لیے یہ نہیں کہہ رہا. میں در حقیقت وہی کہتا ہوں جو ہوتا ہے. جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم بیان نہیں کر سکتے. کوئی بھی اسے مکمل نہیں کر سکا. یہ آپ کے دل کی باتیں ہیں، انہیں خود تلاش کریں.
یہ بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پیغمبر، امیر المومنین اور ائمہ کے درمیان پوشیدہ تھیں۔ پوشیدہ، ان کی قبر پوشیدہ، وہ خود پوشیدہ، ان کا نور پوشیدہ، سب کچھ پوشیدہ ہے۔ در حقیقت اس خاندان کی لیل وہی ہے۔ یہ سب دن ہیں اور وہ رات ہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں بھی لیل آیا ہے، اس سے مراد بی بی ہی ہیں۔ لیلۃ القدر واللیل اذا سجا واللیل، لیل، قرآن میں جو بھی لیل ہے اس سے مراد فاطمہ ہیں۔ وہ رات ہیں، پوشیدہ ہیں، خدا کی عصمت ہیں، اہل بیت کی عصمت ہیں، وہ پوشیدہ ہیں۔ امام حسین نے صرف اسے ظاہر کیا ہے، وہ فاطمہ کے فرزند ہیں۔ یہ بھی ایک تجلی ہے جو اسی تجلی سے نکلی ہے۔ در حقیقت بی بی زہرا اپنے تمام فرزندوں کو، ان سب کو اس لیے پسند کرتی ہیں کیونکہ وہ امام حسین سے محبت کرتے ہیں، اپنے فرزند کی خاطر۔ وہ حضرت رضا سے بہت محبت کرتی ہیں، جیسے کہ اپنے بیٹے یا اپنے فرزند کا غم ہو، یہ ان کا اپنا بچہ ہے۔ لیکن امام حسین کو گویا انہوں نے مرکز بنا رکھا تھا۔ خدا نے بھی حسین کو ایک خاص نشانی عطا کی ہے۔ پیغمبر بھی اپنے تمام بچوں سے محبت کرتے تھے۔ امام حسین، یہ امام حسین کے بلند اخلاق میں سے ہے۔ اب ہم چھوٹے لوگ تو اپنے جوش و جذبے کی وجہ سے ان کی طرف جاتے ہیں، لیکن بڑے لوگ کیوں جاتے ہیں؟